رمضان کی ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے، اور جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے، وہ رات جو ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جسے عرف عام میں چاند رات کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ سیلیبریشنز کی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہاں تو رمضان سے بچھڑنے کا دکھ ہونا چاہیے کہ پہلے ایک کا 70 مل رہا تھا، اب دوبارہ ایک کا ایک ہی ملے گا۔ اتنی پیاری روٹین جو رمضان میں بنی ہوئی تھی، اچانک سے وہ دوبارہ سے کیسے ریسیٹ ہوں گے؟ اکثر سوچتے ہیں کہ وہ ڈسپلن، وہ کنٹرول، وہ سب کچھ جو تھا، ایک باؤنڈریز، رولز اینڈ ریگولیشن، ڈسپلن، کیسے وہ چلا جائے گا؟ ہم کیسے مینٹین کر پائیں گے؟ بہرحال لیلۃ الجائزہ جو رات ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں، 5 جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی روزانہ رمضان میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی مل رہی تھی، اور اب ٹوٹل جناب اعلان ہو گیا، سب کی مغفرت ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کی، کیا یہ شب قدر ہے؟ کیونکہ اتنی بڑی پراپرٹی تو شب قدر کی ہے، جس میں جبریل امین علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، رحمتیں اتنی ڈھیروں ڈھیر اللہ کی برس رہی ہیں۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ یعنی روزہ دار نے دن کو روزہ رکھا، رات کو تلاوت سنی، تراویحاں پڑھیں اور خوب عبادت کی، تو اب یہ اس طریقے سے مینج ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ عبادت، التجا، مناجات، بخشش، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی چاہیے، اور اس رات کو کسی صورت بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اب لیلۃ الجائزہ میں ویسے تو نفل نماز قیام اللیل وہ کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو نوافل پڑھیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھ لیں استطاعت کے مطابق، اور نیت اس میں کیا کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کی اور شکر ادا کرنا ہے کہ رمضان ملا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی مکرم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو دل مردہ نہیں ہوگا مطلب دل شگفتہ رہے گا، اور دل کے اندر یاد الہی ہوگی، تو یہ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ موڈ آف، ہر وقت ماتھے کے اوپر جو تیوریاں پڑی ہوئی ہیں اور غصہ چڑھ رہا ہے، آپ کر کے دیکھیے، ان باتوں کو آزما کے دیکھیے، بڑی سے بڑی دوائی سے زیادہ یہ اسپرچول کیور آپ کو فائدہ دے گی۔ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اٹس سمپل بٹ اٹس ویری پاورفل۔ آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، بس جو بھی ذکر کریں شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ اور الگ سے درود شریف کا ذکر کرنا یہ بہت ہی زیادہ بابرکت بھی ہے، اور آپ کے پورے ذکر کو سمجھ لیں قبولیت کی ایک اس میں فیکٹر اس میں آ جاتا ہے۔ تو درود شریف کی کثرت آپ نے کرنی ہے۔ درود شریف جو ہے وہ عبادت سے پہلے، دعا سے پہلے بالخصوص پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ اور پھر استغفار یعنی گناہوں سے معافی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو رمضان جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو رمضان میں بھی کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اگر کوئی گناہ ہوئے تو اپنے کرم سے تو معاف فرما دے۔ تو رحمان ہے، تیرے رحم کا دریا بہتا ہے، بلکہ بحر بے کراں تیرے کرم کا بہتا ہے، تیری بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ اور پھر اب رمضان جا رہا ہے، یقیناً تیری رحمت تو ہے، وہ تو سارا سال کے ایک سیکنڈ میں نازل ہوتی ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک گئی تو کائنات تو ویران ہو جائے گی۔ تو اس جاتی ہوئی رات میں استغفار کیجئے، اور پھر خاص دعا کیجئے، یا اللہ رمضان کی عبادت قبول فرما، ہمیں دوبارہ رمضان عطا فرما، عافیت والی لمبی اچھی زندگی عطا فرما، رزق میں اضافہ فرما۔ عالم اسلام کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو عالم اسلام کے لیے دعا مانگے۔ دعا آپ ہم جیسے لوگوں تو کہتے ہیں، مذہبی لوگوں کو جی دعا مانگ دیں، سبحان بھائی دعا مانگ دیں، کچھ ایسا کہتے ہیں، تو خود بھی دعا مانگا کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ آپ کا رب تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، وہ آپ کا رب ہے، برنگ دا میس ٹو ہم، جو کچھ بھی ہے بتائیں اور عرض کریں۔ اور پھر رات کو
قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. چلیں ایک رکوع پڑھ لیں، ایک پارہ پڑھ لیں، یا جتنا آپ سے ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں. 30 دن آپ نے تراویحیں پڑھی یا سنی تو لیٹس کنٹینیو ود دیٹ آلسو. اور فطرہ ضرور ادا کر دیں. نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور چاند رات کو ادا کرنا بھی اس کا ایک وقت بنتا ہے. اور پھر توبہ اور نیت، یعنی اب اس کو ریسیٹ کریں، چیزوں کو پکی نیت کر لیں. نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، رمضان میں جو ایک عادت بنی اس کو آگے لے کے چلوں گا، گناہوں سے بچوں گا، کنسسٹنسی رکھوں گا، گناہ نہیں کروں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کی طرف آؤں گا. تو یاد رکھیے اس رات کو عام طور پہ شاپنگ کی جاتی ہے، اور زیادہ رش ہوتا ہے بازاروں میں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اور کبھی کبھار شاپنگ کرنے نہیں جا رہے ہوتے، ہم صرف ایک پروجیکٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ 10 بندے ساتھ چل پڑے، دوست بھی ساتھ ہو گئے، اور اب ساری رات لگ جاتی ہے، سارا وقت ضائع ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے ہیں کہ ساری رات جا کے صبح عید کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیلۃ الجائزہ میں اپنا جائزہ لیجئے اور اس رات ایسی عبادت کیجئے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی عید عطا فرمائے، آمین. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھا کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز ادا فرماتے، پھر کچھ کھانا تناول فرماتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے نہ تشریف لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے، اور وہ کھجوریں طاق عدد میں ہوتی، آڈ نمبرز میں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے ایک رستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے رستے سے واپس تشریف لے آتے. اور عید کے دن کا زبردست وظیفہ نور کی برسات، عید کے دن 300 مرتبہ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور پڑھنے والا جب خود مرے گا اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے. تو یہ عید کا دن ہے. عید کے دن میں سب سے جو چیز فیل ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم سے بچھڑ چکے ہیں. کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں. اور ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ عید کے دن ہم نماز عید کے بعد ان فوت شدہ اپنے رشتہ داروں کی قبر پر جاتے ہیں، پھول وہاں پر چڑھاتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. اور عید کے دن جو دیگر چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک تو کھانا کھانا ہے، جس طرح بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالخصوص عید الفطر کے دن کھانے کا اہتمام آپ فرماتے. عید کے دن جو چیزیں پکائی جاتی ہیں، لوگ مسلمان دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، آپ کے گھروں میں لوگ آتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے، چاٹ ہوتی ہے، رس ملائی ہوتی ہے، دیگر سب چیزیں ہوتی ہیں. بس کھانے میں افراط و تفریط نہیں رکھنی چاہیے، ایک دم پریشر نہ پڑ جائے رمضان کے فوراً بعد. اور پھر بچوں کو عیدی دینے کا ایک مرحلہ آتا ہے، عیدی دی جاتی ہے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ہم بھی جب چھوٹے ہوا کرتے تھے بہت زیادہ اشتیاق ہوا کرتا تھا، شوق ہوا کرتا تھا، عیدی ماموں سے لینی ہے، پھپھا جان سے لینی ہے، بڑوں سے لینی ہے، نئے نوٹ ہونے چاہیے، کڑکتے ہوئے نوٹوں کی خاص قسم کی چمک ہوتی تھی، اور پھر کمپٹیشن ہوتا تھا کہ اس کی کتنی عیدی اکٹھی ہوئی. اب یہاں پر بہت سے لوگ دکانیں سجا لیتے ہیں اور غیر معیاری قسم کی چیزیں بچوں کو بھیجتے ہیں. عام طور پہ وہ پسٹلز ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں، بچوں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر کچھ بین بھی لگا تھا، اس سے بچوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ان کی ٹریننگ بھی وہ صحیح نہیں ہوتی. تو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ عیدی کو سیو کریں، اور اگر اس کو کسی جگہ پہ لگانا بھی ہے تو کسی پروڈکٹیو چیز پہ لگائیں، کتابیں خریدیں، کچھ ایسی چیزوں پہ لگائیں جو کہ بہت زبردست ہوں. عام طور پہ یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ عید کے دن ہم گھر میں رہیں گے کیونکہ ہمارے گھر میں لوگ آنا. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر سبھی لوگ گھر میں رہیں گے تو کون کس کے گھر جائے گا. بہرحال عید کا جو سیکنڈ ڈے ہے اس کو سسرال ڈے کہا جاتا ہے، کہ اس دن سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنے سسرال جاتے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر جاتی ہیں والدین سے ملنے. اٹس ایکولی گڈ، ویری گڈ، بالکل ٹھیک بات ہے. ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک موقع ہوتا ہے جس پہ ملاقات ہوتی ہے اور سب آپس میں مل بیٹھتے ہیں. تو عید ایکچولی یہ پیمنٹ ہے، یہ مزدور کو اس کی مزدوری دی جا رہی ہے کہ رمضان المبارک اتنے اچھے طریقے سے گزارا، اللہ کی خاطر روزے رکھے، بھوک پیاس سہی. تو اب یہ عید ہے، عید کے دن خوشی منانا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی ڈھیروں عیدیں بخیر و عافیت عطا فرمائے.